ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے پہلے کے واقعات کو ہم سن رہے تھے، جس میں گزشتہ مرتبہ ہم نے تحویل قبلہ کے تعلق سے تفصیلاً گفتگو سنی۔ آج غزوہ بدر ہی سے پہلے مدنی زندگی میں اس کے کچھ واقعات انشاءاللہ ہم سنیں گے اللہ کے نبی کی سیرت میں، جن میں سب سے پہلے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہے۔ رخصتی کا مطلب یہ ہے، بدائی بھی کہتے ہیں اس کو، رخصتی بھی کہتے ہیں، اور عربوں میں یہ چلن تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا، شادی ہو جاتی تھی، مگر شادی کے بعد بھی لڑکی اپنے میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں رہتی تھی، اور پھر ایک مقررہ وقت دونوں فیملی کے لوگ طے کر کے پھر لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا تھا اس کے شوہر کے گھر، اس کے سسرال۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اس کی بہت اشد ضرورت ہے، اس کو رواج دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ اس ٹرینڈ کو عام کرے، کیونکہ ایک جو فحاشی پھیل رہی ہے اس کا ہم فحاشی کا ذکر کرتے ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں بہت بگڑ رہے ہیں، بہت بگڑ رہے ہیں، بہت بگڑ رہے ہیں، اور وہ معاشرے میں دکھائی بھی دے رہا ہے۔ وہ اس بات کی بالکل پرواہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا جو اٹائر ہے، ہماری ویش بھوشا ہے، ہم نے چاہے برقع پہنا ہو، ہم کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسلام کو۔ ہم کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اب ہم کس طرح کا پیغام سماج میں دے رہے ہیں؟ تو ہماری یہ جو نوجوان نسلیں ہیں، پوٹینشل بہت ہیں، بہت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے ان کے اندر بالقوہ پوٹینشیلٹی بہت رکھی ہے ان کے اندر۔ کہیں نہ کہیں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے قائدوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو ٹرن ہم دے دیں، ایک اچھے رخ ہم ان کو دے دیں۔ تو اب وہ نہ برقعے کی پرواہ کرتی ہیں نہ کچھ ہے، اور وہ فحاشی جو ہے وہ سڑکوں پر، پارکوں میں، سمندروں کے کنارے، ان تمام جگہوں کے اوپر وہ اسلام کی بدنامی کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اب ہم اس کو کہہ تو رہے ہیں کہ یہ برا ہے، برا ہے، برا ہے، مگر اسلام میں آپ دیکھیے کہ اسلام نے، اگر آپ ایک سود کی مثال لے لیں
تو اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ دیکھیں کہ حلال روزی کے دروازے بہت سارے کھول دیے. ابھی تک سود حرام نہیں ہوا، مگر ایک ایک کر کے حلال روزی کے دروازے کھولتے گئے. اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کے پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ کیا، اور ایک وقت آیا کہ اب اتنی سارے دکانیں کھلی ہے حلال کی، اب حرام کی طرف مت جاؤ، اب حرام ہوا. یہ آپ کو ترتیب اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آپ کو نظر آئے گی. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کو صحیح چیز بھی تو دی جائے. ان میں سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو، پڑھائیے، خوب پڑھائیے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نقصان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں میں، کہ ان کے اندر فحاشی اور عریانیت پھیل رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بالغ جب ہو جائے، وہ ایک مقررہ جو حد ہے، قانونی جو دائرہ ہے، اس کے تحت جب ان کی شادی کی عمر ہو جائے تو لڑکا لڑکی ان کا نکاح کر دیا جائے. وہ چاہے تعلیم حاصل کر رہا ہو، وہ جس طرح، تو اس کو جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیا جائے. لڑکی اپنے گھر ہے، لڑکا اپنے گھر ہے. اب وہ میاں بیوی ہیں، اگر فون پر بات بھی کر لے تو کیا حرج کی بات ہے، شادی ہو چکی ہے، ان کی بدائی نہیں ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمارے مصلحین کو، ہمارے امت کے خیر خواہوں کو اس لائن سے اس کا علاج سوچنا پڑے گا. اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو بہرحال نکاح تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مکہ کے اندر جو ہے وہ ماہ شوال میں نکاح ہو گیا تھا، اور مدینہ میں آنے کے بعد شوال ہی کے مہینے میں آپ کی رخصتی بھی ہوئی ہے. اس کی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے. مگر اس شوال کے مہینے میں آپ کی رخصتی کو لے کر اور شادی کو لے کر آپ کا ایک قول ہے، آپ کا ایک اثر ہے. آپ کہتی ہیں فَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احظا عندہ منی. آپ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو بہت پسند کرتی ہوں، بہت لائک کرتی ہوں، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو میرے اپنے بارے میں ہے. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے پسند ہے جو میرے اپنے بارے میں ہے، اور وہ یہ کہ مجھے باقی تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان میں یہ شرف مجھے حاصل ہے. وہ کیا ہے کہ اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں اور میں اس میں یکتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ آپ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، آپ کی رخصتی اور بدائی شوال کے مہینے میں ہوئی. شوال تو ایسی کیا بات ہے، شوال میں خاص بات کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو باقی ازواج کے مقابلے میں خوش نصیب سمجھتی ہیں؟ اس اعتبار سے بھی یہ اس لیے ہے کہ قریش اسلام سے پہلے بھی اور اسلام قبول نہ کرنے کے بعد بھی، اور پھر اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی جو بہت سی چیزیں روایتاً چلی آتی ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتیں نازل کی ہیں. ایسی بہت سی باتیں ابھی مدنی زندگی میں آئیں گی ہمارے سامنے. تو شوال کے مہینے میں نکاح، شوال کے مہینے میں رخصتی، دور جاہلیت میں قریش میں، اور اسلام قبول نہ کرنے کے بعد بھی، اسلام کے بعد بھی، اور جو رسمیں چلی آئی تھی تو وہ دماغ میں ایک بات تھی کہ یہ لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے اور رخصتی بھی نہیں کرتے تھے. جیسے آج مسلمان محرم کے مہینے میں نہ شادی کرتا ہے نہ کوئی خیر اور اچھائی کا کام کرتا ہے. وہ محرم کے مہینے میں کسی بھی اچھے کام کو کرنے کو،
خریداری کو، گھر خریدنے کو، کوئی اچھے کام کو، نکاح کو ممانعت ہے. بہت بڑی تعداد میں ہندوستان کے اندر مسلمان اس کو مانتا ہے اور اس پر عمل پر. نہیں نہیں نہیں، محرم کے مہینے میں نہیں. ایسے ہی وہ لوگ شوال کے مہینے میں نہیں، شوال کے مہینے میں نہیں، اچھا نہیں ہوتا. شوال کے مہینے میں نکاح کرنا اچھا نہیں ہے، بدشگونی ہے، اچھا نہیں ہے. ایسے ہی جیسے آج مسلمان محرم کے مہینے میں، کوئی مسلمان بتا دے قرآن مجید اور حدیثوں کے اندر، اسلام کے ذخیرے کے اندر، کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا جو ہے وہ بدشگونی کی بات ہے، کچھ برا ہو جائے گا، شادی کامیاب نہیں ہوگی. اس کا مطلب جو شادیاں محرم کے علاوہ دوسرے مہینے میں ہوتی ہے وہ سب کامیاب ہیں. کوئی لاجک بھی نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ کی بات ہی نہیں ہے، نہ اسلام کے اعتبار سے، نہ دین کے اعتبار سے، نہ دنیا کے اعتبار سے. ایسی ایسی چیزوں پر مسلمان جو ہے وہ عمل پیرا، اور وہ ایک مت جو ہے وہ اس کے اپنے دل دماغ میں ایسا گھر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لیتا. تو یہ شوال کے مہینے میں نکاح ہونا اور رخصتی ہونا، یہ سعادت سمجھتی اپنی. اس لیے کہ جب کوئی مت ہو، سماج کا بہت بڑا اس کے اوپر عمل کر رہا ہو حصہ، تو اس وقت ذمہ داری بنتی ہے وہ لوگ جو سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور سے ایسی تمام بدعتوں کو قول کے ساتھ عملاً بھی اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے سماج میں نظیر پیش کریں. اسی مہینے میں شادی کی تاریخ کو رکھیں، وہی مہینہ سامنے رکھیں. جس کو لے کر بدعقیدگی یا غلط سوچ جو ہے وہ سماج کے اندر پائی جاتی ہے، تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ یہ چیز سماج میں سے ختم ہوگی. تو بہرحال اب آئیے اس نکاح کی، اس رخصتی کی تفصیل کی طرف. ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل کا گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ جو ہے وہ گھر کیوں نہیں بسا لیتے؟ مراد عائشہ کو اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے رخصتی کے ذریعے سے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میرا گھر بسایا، یعنی میری رخصتی جو ہے وہ ہوئی. اب دیکھیے کہ اب اس کی جو تفصیلات ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ گھر کے اندر انصار کی عورتیں جمع ہوئیں اور مجھے ان انصار عورتوں کے حوالے کر دیا. میری امی نے پہلے تو انصار کی عورتوں نے مجھے مبارکباد دی، اتنے اچھے شوہر ملے، اور پھر اس کے بعد دعائیں دیں، اور پھر انہوں نے مجھے میرا بناؤ سنگھار کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ان انصار کی خواتین نے بناؤ سنگھار کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جو ہے وہ میرے گھر آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری رخصتی ہو گئی. تو یہ اس کی مختصر سی جو ہے وہ تفصیلات ہیں. اس سے پہلے ہم جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کو سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی اس نکاح کی مصلحتیں اور حکمتیں کیا ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے جو خواتین کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں بیویاں بننے کا اعزاز حاصل ہوا، جنہیں اس امت مسلمہ کی والدہ اور ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی چنندہ خواتین تھیں. اس اعتبار سے ہر نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر اللہ کی تدبیریں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں. اب دیکھیں کہ اس وقت ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں اس کو پڑھا تھا اس نکاح کے وقت. یہاں صرف ایک اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں ہم اگر سمجھ لیں. دیکھیے
پورے قرآن میں جتنا ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اس کے اگر 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا جائے اس کو، تو اس کے 2 حصے مکہ میں نازل ہو چکے تھے، ایک حصہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوا ہے. یعنی بڑا حصہ قرآن کا مکہ میں نازل ہوا، اور 3 حصے میں سے ایک حصہ مدینہ میں نازل، ایز پر ٹیکسٹ وائز. مگر یہاں پر متن زیادہ ہونے کے باوجود شریعت نہیں ہے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس نہیں ہے، اور ایک حصہ جو 3 میں سے ہے اس کے اندر پوری کے پوری شریعت اس کے اندر ہے. اور جب شریعت کا ایک بھی حکم آتا ہے نا، ایک بھی حکم آتا ہے، اس کے ساتھ بہت سے مسائل جڑ جاتے ہیں. اب اتنی شریعت اور اتنے مسائل، اب یہاں پر مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایسے ٹیلنٹڈ، جن کے اندر صلاحیتیں ہو بھرپور، یادداشت ان کی غضب کی ہو، علم کے سیکھنے کی چاو اور شوق بہت ہو. دیکھیے آئی کیو لیول تو بہت اچھا ہے کسی کا، یادداشت بہت اچھی ہے، ماں باپ تعریف کرتے، استاد تعریف کرتے کہ ارے کیا یادداشت ہے اس بچے کی. مگر سوال یہ کہ تم نے اپنی یادداشت کو استعمال کرنے کے لیے علم کو لے کر تمہارے اندر شوق کہاں ہے؟ تو دھیرے دھیرے وہ اللہ کی دی ہوئی کوالٹی ختم ہو جائے گی. حرکت میں برکت، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تب وہ فائدہ دے گی نا. تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک تو ٹیلنٹ کا ہونا، اور نمبر 2 اس کے لیے شوق کا ہونا. اب ایک تو شوق ہے مگر وہ پوٹینشیلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر، آپ قربان جائیے، جب عائشہ صدیقہ کوئی نبی کی بات بیان کرتی ہیں تو ایک الگ قسم کی اس میں چاشنی ہوتی ہے. بات تو نبی کی ہے، ورڈز نبی کے ہیں، مگر اس میں آپ کی یادداشت بھی ہے، حافظہ آپ کا غضب کا، ایک تو یہ ہے. پھر آپ کی عمر کم تھی، اس اعتبار سے بھی حافظہ غضب کا تھا، اور اوپر سے جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اسلام میں ہجرت کے بعد دوسرا سال ہے، رخصتی ہو رہی ہے، اور اب 8 سال کا عرصہ بچا ہے. اتنی شریعت نازل ہوگی، ان سب چیزوں کو یاد کرنے کی بالقوہ طاقت کا ہونا، اس کے ساتھ شوق کا ہونا، پھر اس کو جو یاد کیا اس کو یاد رکھنا، پھر اس کو سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اور سمجھنے کے بعد سمجھ تو لیا، سمجھانے کی صلاحیت. یہ ساری صلاحیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اندر غور کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، غضب کی شخصیت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. چند صرف ہم مثالیں دیکھیں گے کہ آپ جب کوئی بات کو پریزنٹ کرتی ہیں، سیکھنے لائق ہوتا ہے، اور پھر آپ کی سمجھ بوجھ. اور اس وقت ہم نے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تھا کہ کتنے صحابہ سے جب سہو ہوا کسی معاملے میں تو آپ نے اس کی جو صحیح کی، اسی کے اوپر وہ پورا کتاب چاہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. اٹ از انڈرسٹینڈنگ. دین کو آپ نے کیسے سمجھا، اور ڈائریکٹ نبی سے سمجھا. اور چھوڑیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ آپ لحاظ میں ہوتی تھی، اس وقت بھی آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی، صرف ہماری امی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے لیے رضی اللہ عنہ. بہرحال اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی مصلحت ہے. تو پوری شریعت جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی راویہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں. مکہ میں اللہ نے کوئی شریعت نہیں نازل کی، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جو شریعت نازل ہوئی سب کے سب مدینہ میں. اب مکی قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا ارکان ایمان اس کا سبجیکٹ ہے. ارکان ایمان کیا ہے؟ نمبر 1، ارکان ایمان کے اندر نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں. 6 ارکان ہیں. نمبر 1 ایمان باللہ، یہ مکی قرآن کا سبجیکٹ، مدنی قرآن میں بھی ہے مگر مکی قرآن کا سبجیکٹ ایمان باللہ، توحید.
اللہ کے اسما صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس. قریش نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ تعالیٰ کی دعوت آپ ہمیں دیتے ہو وہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں اس کو انٹروڈیوس کرو، تعارف بیان کرو، وہ اللہ کیسا ہے؟ جیسے فرعون نے موسیٰ کو پوچھا تھا، جیسے جو ہے وہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا تھا کہ جس اللہ کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہو ان کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے. تو وہ سارے ایٹریبیوٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکی قرآن میں آپ کو مل جائیں گے، مدنی میں بھی ہے، مگر اس کا ٹاپک ہے توحید اور توحید کی ڈائمینشنز. ایک اس کے بعد دوسرا ہے ایمان بالملائکہ. ایمان بالملائکہ کا ٹاپک مدنی قرآن میں بھی ہے، مگر یہاں پر ایک الگ طرح سے جو ارکان ایمان میں سے. اور نمبر 3 ایمان بالوحی اور قرآن، یہ ٹاپک ہے. پھر ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت اور ایمان بالقدر، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان کا ٹاپک، برنی انل احسان، احسان کا ٹاپک ہے. اب ارکان اسلام جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ سارے کلمہ شہادت کے بعد یہ چاروں کے چاروں ارکان اسلام جو ہے وہ سب کے سب اس کی ڈیٹیلز، اس کی شریعت، اس کی تفصیلات، اس کے مسائل سب مدینہ میں نازل ہوئی. گرچہ کہ اللہ کے نبی مکہ میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر فرض روزہ مدینہ میں، فرض نماز جو ہے وہ معراج کے وقت آپ کے اوپر فرض ہوئی. حج جو ہے وہ اس کے تعلق سے بالکل آخری ایام کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تب بھی حج کے فرض کے تعلق سے آیتیں نہیں نازل ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے عمرہ کیا تب بھی حج کے بارے میں فرض ہونے کی آیتیں نہیں نازل ہوئی. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور حج کی بارے میں آیتیں نازل ہوئی آخری وقت میں. اب حج کے مسائل اتنے ہیں، اس کو یاد رکھنے والا، نبی سے سیکھنے والا، اس کو محفوظ کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور لوگوں تک پہنچانے والا. اور حج کرنے والے صرف مرد نہیں ہیں، حج کرنے والی آدھا حصہ امت کا عورتوں کا ہے. لہذا آدمی عورتوں کے مسائل کو اس طرح سمجھ ہی نہیں سکتا اور پیش نہیں کر سکتا. عورت کے سامنے پیش کر سکتی ہے، یا بے تکلفی سے ایک رسول کو وہ پوچھ سکتی ہے جو نبی کی بیوی ہو. اور جس نے عمر کا نوجوانی کے دور سے لے کر بڑھاپے کا دور، یہ پورا دور اس نے اسلام میں گزارا ہو. اللہ کے نبی کے ازواج میں سے بہت سی 50+ تھیں. ارے کیا کیا بتائیں، اللہ کی تدبیریں ہیں اس میں. مسلمان آج خود سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے پاس شوق ذوق اسلام کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے آج. بہرحال یہ ہمارے لیے چنتا کا وشے ہے، ہمارے لیے سوچنے کی وجہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ کیوں آپ کو اسلام سے انٹرسٹ نہیں ہے. محبت بہت کرتے ہیں آپ اسلام سے، مگر اسلام سے آپ کو انٹرسٹ اور دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ آپ کو کھانے سے دلچسپی ہے، آپ ڈھابے کے اوپر دور دراز پہنچ جاتے ہیں. جس سے دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے انسان ایفرٹس لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے. آپ کو فلاں کپڑا پسند ہے، فلاں جگہ ملتا ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہو کیونکہ آپ کو دلچسپی ہے. اس کا مطلب اسلام سے ہم کو عقیدت تو ہے، محبت تو ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے ہم کو. اس کے لیے ہم اس کو نہ ٹائم دیتے ہیں نہ وقت دیتے ہیں. لہذا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی. شریعت کو پورا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل کیا. اب ایک مثال ہے بخاری کی، اور حدیث نمبر 1466 ہے. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا بہت وزن ہے، اور بہت ہی زبردست صحابی، دین کی سمجھ رکھنے والے، اسلام کے لیے اثار اور قربانی کرنے والے، مگر غریب تھے، پیسے زیادہ نہیں تھے ان کے پاس. ان کی بیوی پیسے والی، بیوی کے پاس پیسہ تھا. مطلب اسلام کے اندر
عورت مالدار ہو سکتی ہے اور اس کا شوہر غریب ہو سکتا ہے، اور عورت گھر میں کچھ بھی خرچ نہیں کرے گی گرچہ کہ اس کے پاس مال دولت ہو، وہ مالکن ہو، اللہ ہے کہ اپنی خوشی سے رضا سے، آدمی اس کو مجبور نہیں کرے گا، اس کے زیورات اس کے ہیں، اس کو مجبور نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجبور نہ کرو اس کو، وہ اپنی خوشی سے کر دے الگ بات ہے، سارا نان و نفقہ، اس کی ضروریات، بچوں کی ضروریات، گھر کے اخراجات، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مالدار ہو رہا ہے۔ اس سے کئی صحابہ تھے جو غریب تھے اور ان کی بیویاں امیر تھیں، پیسے والی تھیں۔ ورنہ ہمارے یہاں پر بھی یہ سننے کو ملے گا، اب وہ دور گیا کہ مسلمان سوسائڈ نہیں کرتا ہے، اب ہونے لگے ہیں، وہ دور گیا کہ دہیج کے لیے، سونے چاندی کے لیے ساس سسر اور سسرال والے لڑکی کو مار ڈالے، مسلمان نہیں ایسا کرتا، وہ دور چلا جائے گا، جب تک کہ اس بات کو سمجھ نہ لیا جائے کہ آپ کیسے مجبور کر سکتے اس کو۔ یہ دیکھو صحابہ کرام، اب دیکھیے جب اس بات کو نہیں مانیں گے تو ایک دوسری بیماری جنم لے گی، کون سی؟ ابھی آپ دیکھیے تو اب کیا ہوا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کہتی ہیں رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے کہ میں اللہ کے نبی کا خطبہ سن کر آئی ہوں، اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے کہ عورتوں سے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آپ تو جانتے میں آلریڈی خرچ کرتی ہوں آپ کے اوپر بھی، اور انہوں نے بہت سے بچے یتیم جو تھے ان کی پرورش بھی وہ کرتی تھی، ان کے اپنے نہیں تھے مگر یتیم بچے ان کے گھر میں پرورش پاتے تھے، ان کے اوپر بھی خرچ کرتی تھی، تو یہ تو میں آلریڈی کر رہی ہوں، تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ نے جو خرچ کرنے اتنا کفایت کر جائے گا یا اس کے علاوہ بھی مجھے کرنا پڑے گا؟ تو آپ اللہ کے نبی سے پوچھئے جا کر، عبداللہ ابن مسعود سے کہتی ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں، تم خود ہی جا کر پوچھو، تم ہی جا کر پوچھو۔ تو اب یہ جاتی ہیں تو اللہ کے نبی کے گھر کے اوپر پہلے سے ایک انصاری عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا میٹر بھی سیم ہے، آدمی غریب ہے اور یہ پیسے والی، اور یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے اللہ کے نبی سے، کیا میں اپنی زکات، بیوی، میں اپنی زکات اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ اب ہم نے زکات کو ایک بہت بری چیز سمجھ لیا ہے، کیوں سمجھ لیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ زکات مال کا میل ہے، مال کا میل ہے، مال کا میل ہے مالدار کے لیے، غریب کے لیے وہ اللہ کی نعمت ہے، برکت کی چیز ہے، نعمت کی چیز ہے، سب کے لیے نہیں۔ مالدار اگر زکات نہیں دیتا، سینک کر رکھتا ہے، تو وہ مال کا میل کچیلے وہ نہیں نکال رہا ہے، اس کے لیے، وہ غریب کے لیے نہیں، غریب کے لیے اللہ کی رحمت ہے، غریب بھی اس کو سمجھنے لگ جائے تو ہم سب الٹا پلٹا ہو گیا سب ہمارا معاملہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زکات شوہر کو دے گی، بتائیے سماج کے اندر چلا کے دکھائیے اس کو، جوتے پڑیں گے جوتے، کیونکہ ہم اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں، معلوم ہی نہیں ہے نا، ارے اپنے شوہر کو زکات دے گی؟ تو یہ پوچھنے کے لیے آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی پوچھنے کے لیے آئی ہیں، ایسی کئی عورتوں کی مثالیں ہیں، اور اللہ کے نبی ان عورتوں کو جانتے تھے، ان صحابہ کو جانتے تھے جو غریب ہے اور عورتیں مالدار ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ گزرے سامنے سے، تو انہوں نے ان کو بلایا، کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کر پوچھو، اس سے معلوم ہوا عورتیں بہت سے سوالات ہیں مرد سے ڈائریکٹ کرنے میں ہچکچاتی ہیں، تو وہ ایک ریسرچ کا عنوان ہے کہ عورتوں نے اپنے میٹرز کو اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے کس کے سامنے پٹ اپ کیا، ان میں سب سے زیادہ کس کے سامنے پٹ اپ کیا؟ اور عائشہ صدیقہ کہتی تھی اللہ کے نبی کچھ عورتیں آج آئی تھی ایسا ایسا پوچھ رہی تھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب عائشہ صدیقہ کے لیے کوئی تکلف ہی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، ہماری امی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ہماری امی کا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، اس امت کی امی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ۔
اللہ کی نظر میں اللہ نے آپ کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں نوجوانوں، یہ ہماری امی ہیں، ہماری امی سے بڑھ کے ہیں، ہماری امی سے بڑھ کے اور پوری امت کی ماں سے بڑھ کے ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آج تک دنیا میں جتنے مسلمان آئے ان سب کی ماں سے بڑھ کر ہے ہماری امی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور باقی تمام مائیں جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ لہذا کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھو ہم دے سکتے ہیں کہ اپنے شوہر کو؟ بلال رضی اللہ عنہ گئے، کہا کہ اللہ کے نبی کچھ عورتیں ہیں باہر یہ پوچھ رہی ہیں مسئلہ زکوٰۃ کو لے کر۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ فلاں 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 عورتیں تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی وہی عورتیں ہیں۔ تو کہا دے سکتی ہیں۔ اب شوہر کو زکوٰۃ عورت نے دے دی، اب وہ آدمی گھر میں خرچ کر رہا ہے تو عورت کھائے کہ نہ کھائے؟ عورت کے لیے اب وہ حلال ہے، عورت کے لیے وہ حلال اور جائز ہے، کھائے وہ، اس نے زکوٰۃ دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اب وہ اپنے پیسے میں سے خرچ کر رہا ہے۔ چلا پاؤ گے ہندوستان کے اندر یہ چیز؟ نوجوانوں چلا پاؤ گے؟ یہ اوریجنل اسلام ہے، یہ پیور اسلام ہے، نہیں چلا پاؤ گے، بہت دانت کھٹے ہو جائیں گے، کیونکہ جو چیز چلی آئی اس کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ وہاں پر شوال کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی تھی، رخصتی نہیں ہوتی تھی، چلا کے دکھاؤ محرم کے اندر، گھر کے اندر ہی تمہارے کو جو ہے وہ پسینے آ جائیں گے، لوہے کے چنے چبانا ہے۔ تو ان کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے جو سماج کے اندر سے غلط ٹرینڈ کو ختم کر کے اس کو صحیح ٹرینڈ کو عام کرتے ہیں۔ تو بہرحال کل ملا کر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے ساتھ 8 سال مدینہ میں گزارے، اور اس کے بعد مزید اور 40 سال 48 ایئرس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال مدینہ میں، اور اس کے بعد 40 سال اور اوپر، اور اتنے ڈیوریشن کے اندر یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ عائشہ صدیقہ نے جو علم حاصل کیا، نمبر 1 اس کو یاد رکھا، نمبر 2 اس کو سمجھا، نمبر 3 اس کو سمجھایا، نمبر 4 یہ 4 کوالٹیز اللہ کی تدبیر پر آپ قربان جائیں گے۔ ان 8 سالوں میں نبی سے کم ڈیوریشن تھا، بہت کم پیریڈ تھا، 8 سالوں میں نبی سے لیا شوق سے، ذوق سے۔ نمبر 2 اس کو یاد رکھا، نمبر 3 اس کو سمجھایا اور سمجھایا، سمجھا بھی اور سمجھایا بھی۔ بس ان نکات کے اوپر عائشہ صدیقہ کے نکاح کو آپ دیکھیے رضی اللہ عنہا۔ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اپنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا احسان۔ لہذا اب آپ دیکھیں دوسری بات، چونکہ بچے سوشل میڈیا پہ زیادہ رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے بچوں سے بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے دین پر، اسلام پر۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر اور نبی کے اوپر تو بس دوربین لگا کے بیٹھے تھے اور خوردبین لگا کے بیٹھے تھے کہ کوئی غلطی مل جائے، ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اب وہ کون کون؟ یہود، بریلینٹ دماغ والے لوگ، ذہین لوگ، یہودی، نصرانی، مشرکین، یہ سب تو ادھار کھا کے بیٹھے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نکالتے تھے۔ مگر پورے اس دور کے اندر کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے، کسی مشرک نے اللہ کے نبی کے اس نکاح کے اوپر اعتراض کیا ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ ارے تم تو اس زون سے نکل کر آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو؟ ان کے سامنے آنکھوں کے ہو رہا تھا، ان کو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا؟ کیوں نہیں؟ وہ تو اتنے کٹر دشمن تھے کہ تم سب مل کر بھی ان کی ایسی دشمنی نہیں کر سکتے اسلام سے۔
مگر پھر بھی انہوں نے کبھی اس کے اوپر انگلی نہیں رکھی. وہ سمجھدار لوگ تھے, ان کو پتا تھا, کیونکہ وہ سب کچھ زمینی حقیقت کے اعتبار سے سامنے دیکھ رہے تھے. یہ سوچنے کی بات ہے. مگر مکھی ہوتی ہے دو قسم کی, ایک شہد کی ہوتی ہے, وہ چاہے جتنی بھی محنت کرے, گردش کرے, ہزاروں لاکھوں کلومیٹر پر چلے, مگر کبھی بھی گوبر پہ نہیں بیٹھے گی, وہ شہد کے لیے ہی بیٹھے گی. اور ایک مکھی کے پورے اگر اس کو آپ رکھ دو, چاروں طرف شہد ہی شہد ہو, مگر ڈھونڈے گی گوبر کو. یہ سوچ کا فرق ہے. تو بہرحال ہم نے بہت سی باتیں اس وقت نکاح کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنی تھی, اور اب آئیے کچھ مثالیں اور بھی ہم اپنے سامنے رکھیں, پھر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا سیرت میں, کہ بدر سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کو لے کر. روزے فرض ہوئے, روزے فرض ہوئے. اب دیکھیے اس روایت کو کئی لوگوں نے بیان کیا ہے. کون سی؟ روزے کو لے کر اس روایت کو کئی لوگوں نے بیان کیا ہے, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیان کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, کانا عاشورا یصام قبل رمضان فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطر. روزے کے مسئلے کو لے کر آپ بیان کر رہی ہیں, شریعت کا حصہ ہے, ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. اب اتہاس اس میں بتا رہی ہیں آپ, ہسٹری بتا رہی ہیں, روزوں کو لے کر عربوں کی مکہ کی ہسٹری بتا رہی ہیں آپ. یہ کمال ہوتا ہے آپ کا. ایک تو نبی کی بات بتا دی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے آگے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بہت اچھے سے بتاتی ہیں آپ. اس سے دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کو دین کی کتنی گہری سمجھ تھی. غیر معمولی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. کہتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے, اور یہ فرض کے دائرے میں تھا. بہت سی روایتیں پھر اس کی توثیق کرتی ہیں. ابھی رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تو یہ فرض کے دائرے میں تھا رمضان کا روزہ, عاشورہ کا روزہ. اب جو ہے وہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے, جس کا چاہے نہ رکھے. پھر آپ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا یوم عاشورہ تسمہ قریش فی الجاہلیہ. دوسری روایت میں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. نبی نے بھی مکہ کے اندر رکھا, مگر ایک ہی روزہ رکھا. اللہ کے نبی نے عاشورہ کا ایک ہی روزہ رکھا. کہاں؟ مکہ کے اندر. پھر جب آپ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا کہ یہ روزہ عاشورہ کا تو یہ لوگ بھی رکھتے ہیں, یہ یہود بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کو بلایا, کہا کہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو یہ روزہ؟ تو کہا کہ ہم لوگ تو اس لیے رکھتے ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالم فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی, اور اس خوشی میں ہم لوگ اس روزے کو رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, لہذا اگر اگلا سال میں رہا, ایک تو رکھتے ہی تھے, تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں روزے کو رکھوں گا. یعنی اس مسئلے کو عائشہ صدیقہ نے کی روایتوں کو جب آپ جمع کرو تو ایک دم کلیئر کٹ چیز کیسے واضح ہو جاتی ہے. یہ ایک مثال دی میں نے آپ کے سامنے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور بات, رمضان ہے, روزہ ہے, سحری کا وقت ختم ہونے میں سمجھیے 5 منٹ باقی ہیں, اور کسی نوجوان کو جس کی شادی نہیں ہوئی احتلام ہو گیا, نائٹ فال جس کو کہتے ہیں, احتلام ہو گیا, اب سحری کو 5 منٹ باقی ہے. اب کیا کرے؟ سحری کرے پہلے کہ پہلے نہا لے؟ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں شرما شرمی نوجوانوں کی کہ کیسے اب نہانے کے لیے جاؤں, ٹائم بھی کم ہے. اب وہ کس کو بتائیں یہ ہمارے بچے؟
کس کو بتائیں اپنا یہ درد اپنی تکلیف کس کو بتائیں؟ کیونکہ ہمارا سماج تو اس کو بے شرمی میں شمار کرتا ہے نا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ارے صحابہ کو دیکھو، ان کے اندر دیکھو کتنا دین کے علم کو لے کر ان کے اندر حیا نہیں تھی. ان کے اندر علم سے کوئی حیا کرتا ہے؟ یہ پرابلم ہے، اس کو کیسے سالو کریں گے؟ اب 5 منٹ باقی ہے سحری کو، اب نہانے کے لیے جاؤں کہ سحری کروں؟ تو کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تو غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، اس کے بعد سحری. اب نہاتا ہوں تو سحری تو گئی. تو یہ بات عائشہ صدیقہ کو بتائی گئی کہ فلاں فلاں صاحب تو کہتے کہ پہلے نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پہلے سحری نہیں کر سکتے. تو کہا وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ایسی سچویشن کے اندر کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل واجب ہوتا تھا، اور آپ پہلے سحری کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ غسل کرتے تھے. کس نے بتایا؟ یہ سارے میٹرز کو اگر یہ چلن چل پڑتا تو امت کتنی زحمت میں پڑتی. اس صرف ایک مسئلے کو لے کر، صرف ایک مسئلے کو لے کر کتنی امت مشقت میں پڑ جاتی. ہماری امی نے کتنا بڑا احسان کیا اس مسئلے کو حل کر کے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے اوپر صرف اس ایک مسئلے کو کیسے حل کر دیا. اللہ تعالی ہماری امی کے درجات کو بہت بلند کرے، بہت بلند کرے. دیکھیے ہمارے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے مقام پر ان صحابہ کے صحابیات کے نہیں پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے، نہیں پہنچ پائیں گے. مگر ایک ہی چیزیں ہم جو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ مجھے تیرے صحابہ سے، تیرے صحابیات سے محبت تھی، اور جہاں اللہ میں نے ان کا دفاع کیا، میں نے ان کا دفاع کیا. بس یہ ایک دولت ہے، اس کو لے کر جانا ہے اس دنیا سے. اور یہ صحابہ میں انٹرسٹ لینے سے آئے گی، قرآن میں انٹرسٹ لینے سے آئے گی، نبی میں دلچسپی لینے سے آئے گی، لینی پڑے گی. تو ایک اور بات، ایک اور مثال لے لیجئے، صرف رمضان کی میں بتا رہا ہوں، ابھی تو کتنے مسائل ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہے، نادان کے لیے دنیا ناکافی ہے. ایک اور مثال، جب روزے فرض ہوئے تھے تو پورے 24 آورس میں شادی شدہ آدمی اپنی عورت سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا تھا. اب ہوا کیا؟ انسان کی فطرت ہے، انسان کا جذبہ ہے. اب روزے کی حالت میں کئی لوگ اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھے. تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اس کو بیان کیا کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت دے دی کہ جب تک کہ سحر سے لے کر افطار کرنے تک ایک شادی شدہ آدمی اپنی عورت سے مباشرت نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا. ہاں افطار ہو گئی، اب وہ کر سکتا ہے. یہ پابندی صرف کس کے لیے؟ جو اعتکاف کے اندر داخل ہو جائے گا. تو اس طرح کئی مسائل شریعت کے جو ان 8 سالوں میں نازل ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نبی سے سیکھا، سوال پوچھا، عورتیں آ کر پوچھتی تھیں، ان سارے سوالوں کو نبی کے سامنے رکھا، ان سے جواب لیا اور امت کی عورتوں تک پہنچایا. اس امت کا آدھے سے زیادہ حصہ عورتوں کا ہے. اب ان عورتوں کے مسائل کو آدمی نہ سمجھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، اور ایک عورت اپنے مسائل کو کھل کر کسی آدمی کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. اب اس اعتبار سے آپ دیکھو گے کہ عورتوں نے کیا کیا سوالات پوچھے عائشہ صدیقہ سے، اور کتنی خوبی کے ساتھ میں آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے اس کو رکھا اور اس کے جواب کو محفوظ کر کے امت کی عورتوں تک پہنچایا اس کو. اب آئیے، اسلام کی ایک اور چیز ہے مقدس جنگیں.
اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایک تو وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، مستشرکین پوری دنیا کے، اور دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ صحابہ کرام اس کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارے اپنے دائروں میں سے ایسے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر انگلی رکھنے کی کوشش کی. جیسے غزوہ بدر کے اندر 13 آبجیکشن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے بلوائیوں نے لگائے. ان سب کے جوابات مسجد نبی میں عثمان ابن عفان نے دیے. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بدر کے اندر آپ حاضر نہیں ہوئے غزوہ بدر میں. ابھی ہم تفصیل میں جانے والے، صرف یہ مثال ہے. ایسے ہمارے اپنے دائرے کے اندر لوگ ہیں جو صحابہ کرام چند کو چھوڑ کر باقی کے اوپر حرف زنی کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. صرف غزوہ بدر کو پڑھتے پڑھتے چلیں گے تو کیا سچویشن تھی، وہ زون کون سا تھا، کیا ہوا تھا، ریفرنس ٹو کانٹیکس کیا ہے، کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے جو معاملات ہے، یہ لوگ جو آبجیکشن اٹھاتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے. ان کو صرف ایک ہی سوال پوچھے نوجوان، ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں کہ عثمان ابن عفان غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے، تو ان کو ایک سوال پوچھو. ٹھیک ہے، میرا بھی ایک سوال ہے، اللہ کے نبی نے مال غنیمت میں سے عثمان ابن عفان کا حصہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ نمبر ایک، سوال نمبر ایک. سوال نمبر دو، مال غنیمت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ وہ جو غزوے میں حصہ لیتا ہے وہ، یا جو نہیں لیتا وہ؟ مگر ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں نا. تو کیا ہو رہا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں شیعیزم کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. آج ہمارے بزرگ جانتے ہی نہیں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن گیپ ہے، بزرگوں کے سامنے باتیں نہیں کرتے. اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے ایسے کیسے ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، اچانک پتا چلتا ہے. تو اس کمیونیکیشن گیپ کو ہم کو ختم کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی اس گیپ کو مٹانا پڑے گا. اب آئیے، اس کو لے کر اسلام کے باہر بھی لوگ اٹھاتے ہیں. مدینہ میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی، مگر اس کے اندر سیکوینس ہے، ترتیب ہے، تدریج ہے. آپ دیکھیے مکہ کے اندر کیا ہوا. تو مکہ کے اندر ایک شخص ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب ہم شرک کے اوپر تھے، کفر کے اوپر تھے تو معزز تھے، عزت والے تھے، مگر جب اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے تو پھر ہمارے ساتھ میں یہ ذلت کا معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ فرق آ گیا ہے. اسلام سے پہلے ہم بڑے دبنگ تھے، عزت والے تھے، اب جب اسلام میں آ گئے تو ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. ارے یہ ایرے غیرے نتو خیرے ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ ہم کو اجازت دیجئے، آپ ہم کو اجازت دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا، مجھے حکم دیا گیا عفو، درگزر اور معافی کا، لہذا اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر اس کی اجازت نہیں دی. ہجرت ہوئی، ابھی غزوہ بدر ہوگی، ہم نے ابھی اللہ کے نبی کی سیرت کے اندر سریہ وادی نخلا پڑھ کے آئے ہیں. عبداللہ ابن جہش سریہ وادی نخلا کا، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی قتال کا حکم نہیں دیا تھا. اب دیکھیے ہجرت جب ہوئی اس وقت ابو بکر عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب ہجرت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کفاران قریش میں مکہ سے نکلنے کے لیے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں بہت برا کیا ہے، اور افسوس انہوں نے ایک نبی کو مکہ سے نکال دیا، اب یہ ضرور بضرور ہلاک ہوں گے. ابو بکر صدیق نے 13 سال تک قرآن پڑھا تھا، اور جیسے ہم پڑھتے ایسے نہیں. ان کو پتا تھا کہ جب کوئی قوم
نبی کو مجبور کرتی ہے اس بستی سے نکلنے کے لیے. ابو بکر نے پڑھا تھا کہ اس قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کے ساتھ میں کیا کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. ابو بکر نے 13 سال تک قرآن پڑھا تھا. ان کی زبان عربی تھی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زبان منیار ترکی و ترکی نمیدانم. پڑھتے تو ہے مگر پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو مجبور کیا شعیب علیہ السلام کو نکلنے پر ان کی قوم نے. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے ہود علیہ السلام کو مجبور کیا؟ تو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قوم ہلاک ہوگی، بچے گی نہیں. اللہ کی سنت ہے، یہ بچنے والی نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، مگر ابھی پوری طریقے سے یہ اللہ رب العزت نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرض عین نہیں ہوا. یہاں پر بتایا گیا کہ جن کے اوپر ظلم ہوا اور جنہوں نے ظلم کیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیے آگے تدریجاً حکم آیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کر جب جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، 8ویں سال کے اندر مکہ ابھی تک بھی جو فرض عین میں داخل نہیں ہوا. جب جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد 9واں سال جب شروع ہو گیا تو 9ویں سال میں اللہ نے سورہ برات نازل کی. اب جو ہے وہ فرض عین ہو گیا. 4 مہینے کا وقت ان مشرکین کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض عین کے اندر جو ہے وہ یہ کیا. تو اس کے اندر تدریج جو ہے وہ ہم کو نظر آتی ہے. اب ایک ایک غزوہ جب مدنی زندگی میں ہم دیکھیں گے تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آئے گا. تو پہلے مسلمان خود تو سمجھے، اس کے اوپر اعتراض تو غیر کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے. اس کا دایاں دیکھتے نہ بایاں دیکھتے نہ پس منظر دیکھتے، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، کچھ بھی نتیجہ نکالتے ہیں. توڑا کہیں تھا پھاڑا کہیں. ویسا ہے نہیں، سچائی ویسی نہیں ہے جیسے پیش کی جاتی ہے، جیسے بیان کی جاتی. تو اب آئیے کچھ باتیں ہم نے وادی نخلا تک پڑھی تھیں، اور اب جو ہے وہ وادی نخلا کے اندر جو واقعہ پیش آیا تو کفاران قریش نے دھمکیوں کا سلسلہ بڑھا دیا. منافقین کے پاس لیٹر بھیجنے لگے، ہرکارے بھیجنے لگے، یہود کے پاس بھیجنے لگے، دھمکیاں بہت دینے لگے. اللہ کے نبی کو، صحابہ کو بہت دھمکیاں دینے لگے، اور دھمکیاں یہود کو بھی دینے لگے اور منافقین کو بھی دینے لگے. اس میں سے ایک دیکھیے مثال، انکم وَإِن نَقْسِمُوا بِاللَّهِ لَنُقَاتِلُنَّهُ وَلَنُخْرِجُنَّ أَوْ لَنُسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِينَ حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ. اس دھمکی کے اندر انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ کے بارے میں یہ دھمکی برا خط لکھا کہ تم نے ہمارے لوگوں کو وہاں پناہ دے رکھی ہے، اگر تم خود ان کو مدینہ سے باہر نہیں نکالو گے تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیا بنا لیں گے. تمہاری بھلائی اسی میں کہ ان کو نکالو وہاں سے. ایسے مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ. اور پھر وادی نخلا کے بعد تو بات یہ ہوئی کہ سارے کفاران قریش دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ طے کیے کہ اب ہم کو اسلام کا صفایا کر دینا ہے. غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، پس منظر، صفحے ہستی سے اسلام کو مٹا دینا ہے. یہ انہوں نے ارادہ کیا. اس لیے ہر کوئی جتنا مال اس میں انویسٹ کر سکتا ہے کرے. اب ان کے سورس آف انکم تجارت تھا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہر ایک نے اپنا کیپٹل انویسٹمنٹ کیا یہاں پر، کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر کہا گیا تھا
کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگاؤ، انویسٹ کرو اس تجارت میں، اس سے منافع ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا تو ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ کل ملا کر جو تجارتی مال تھا وہ کتنا تھا پتا ہے؟ 262 کلو، 262.5، یعنی 62.5 کلو، یعنی 162 کلو اور اوپر آدھا کلو۔ اتنا سونا جب آپ تولو گے تو اتنا مال تھا اس تجارتی سفر کے اندر، 162 اور آدھا کلو سونے کے مالیت کا سامان تجارت کا۔ یہ سب اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اب پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت، اتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کرنا تھا اسلام کو مٹا۔ اور احد میں ہم دیکھیں گے وہاں پر تو اس کی جتنی انکم ہوئی تھی، کہا کوئی انکم بھی نہیں لے گا، یہ پورا 100% انویسٹ ہوگا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے بدر کا، یہ سب قریش کی طرف سے ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کی خبر تھی، لہذا اس کی تفصیلات کی طرف آپ دیکھیں کہ ابو سفیان کی قیادت میں اب یہ قافلہ جاتا ہے، حفاظتی دستے بھی اس میں ہیں، 100 کے اندر اندر لوگ ہیں اس قافلے کے ساتھ میں۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ انفال کے اندر۔ اب اس کے ابو سفیان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ عمرو ابن العاص بھی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور 3 اس کو لیڈ کر رہے تھے لوگ اس قافلے کو، اور اس کے علاوہ حفاظتی دستہ بھی تھا۔ یہ لگ بھگ جمادی الاخر یا جمادی الاولی کے اندر جو ہے وہ یہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ 1000 اونٹ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر مالیت کا سامان کتنا تھا۔ اور اہل مدینہ کے لیے سنہری موقع بھی تھا کہ خصوصاً مہاجرین کو ان کی پراپرٹی جائیداد کے اوپر ضبطی کر لی تھی قریش نے، گھر پر ضبطی کر لی تھی، ان کے مال چھین لیے تھے۔ ہم نے سنا ہے سب مکی زندگی کے اندر ہجرت کے وقت جو ہے وہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے روک لیا، کہا کہ تم نے سب پیسہ یہاں سے کمایا ہے، جانے نہیں دیں گے، سب چھوڑ کر جاؤ۔ انہوں نے سب دے دیا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کھا دیا، گھروں پہ قبضے کر لیے، یہ سب کچھ ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ جو سارا مال و دولت جو ہے وہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اس کے اوپر قابض ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اب ان کے سامنے ایک موقع تھا کہ وہ اپنے نقصان کی بھرپائی کریں، اور یہ دشمنان اسلام ڈکلیئرڈ تھے۔ اب ایسی صورت کے اندر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ قافلہ جب چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو، جو سمندر کے کنارے جہاں سے قافلہ گزرتا تھا اس کے اندر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یہ صحابی ہیں، اور دوسرے صحابی ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ تم یہاں پر نگرانی رکھو۔ اب ہوا یہ کہ یہ قافلہ بچ بچا کر نکل گیا، کیونکہ ابو سفیان بہت اسمارٹ تھے، عمرو ابن العاص بھی بہت اسمارٹ تھے، وہ جانتے تھے، بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتے تھے، لہذا بڑے ہی جو ہے انہوں نے چالاکی کے ساتھ میں وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے شام کی طرف، واپس بھی آنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ھذا عیر القریش، یہ قریش کا قافلہ ہے، فیہا اموالہم، اس کے اندر مال اموال ہے، اور فخرجوا الیہا لعل اللہ ینفلکم، ہاں تو یہ جو قافلہ ہے اس کے اندر جو مال و دولت ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں سے مال غنیمت دے، مال غنیمت کی صورت کے اندر تمہیں یہ حاصل ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے، اور سورہ برات کو جب آپ پڑھیں گے تو 3 صحابہ کی جو توبہ قبول ہوئی تو اس کے اندر کعب بن مالک اپنا پورا قصہ سناتے ہیں، بخاری رحمہ اللہ اس کو توبہ کی کتاب کے اندر لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بدر ایسے آنن فانن ہو گئی تھی، بہت سے لوگوں تو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے، یہ سچویشن ہے، ایسی سچویشن تھی، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب کچھ لوگوں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن کے پاس سواریاں ہیں چلو، جانا کدھر تھا؟ شام کی طرف، وہ تجارتی قافلے کی طرف۔
اللہ کے نبی نے کہا جس کا سواریاں ہیں چلو. تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی ہماری جو سواریاں ہیں اوالی یعنی سبب تھوڑا مدینہ سے دوری کے اوپر ہے تو ہم سواریاں لے کر آئیں کیا. اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی کیونکہ اتنا ایمرجنسی سچویشن تھی, جاتے وقت بچ کر نکل گئے, لہذا واپسی کے وقت میں جو ہے وہ کہیں واپس نہ نکل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو لے کر نکلے جو قریب 200-150 اتنی قریب جو ہے وہ تھے, نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ اتنے میں پھر بدر کی طرف کیسے رخ ہو گیا, یہ ڈیٹیل اگلی مرتبہ آئے گی. مگر اس سے پہلے جو ہے وہ ابو سفیان جب واپس ہوئے تو واپس ہونے سے پہلے جب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک کام کیا, بہت اسمارٹ تھے, بعد میں ایمان ہے, بہت انٹیلیجنٹ, بہت اسمارٹ. ابو سفیان بہت اسمارٹ, عمرو بن العاص, چونکہ یہ اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے نا یہ معمولی نہیں تھے, بہت زبردست دماغ رکھنے والے لوگ تھے. تو جب تک کہ ہم ان کی ان چیزوں کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے, اللہ کے نبی کے انہوں نے کیسے, اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ ان کے سارے دھرندر ایک سے ایک جو ان کے سامنے اللہ کے نبی کے رکھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے کس طریقے سے ان کے ساتھ میں معاملہ کیا. اب جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو ان کے پورے دستے کے اندر برابر چوکسی کے ساتھ میں, دھیان کے ساتھ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ گئے, کامیابی سے نکل بھی گئے. اب کامیابی سے واپس مکہ میں پہنچنا تھا تو انہوں نے پوری خبریں رکھے ہوئے تھے, اور جاتے وقت ہی انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا, اور یہ کچھ ایسے پرٹیکولر لوگ تھے جو سمجھو کہ اس وقت کا میڈیا تھا, پرٹیکولر لوگ تھے. اس میں یہ شخص تھا جس کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری, یہ آدمی ہے. تو ایسے لوگ تھے جو ٹرینڈ ہوتے تھے. آپ دیکھیے کیسے ٹرینڈ ہوتے تھے, اس زمانے کا یہ میڈیا تھا, سینسیشن پیدا کرنے والا میڈیا تھا اس زمانے کا یہ. تو یہ جو شخص تھا اس کو ہائر کیا, اس کو پیسے ویسے دیے, کہا کہ مکہ جاؤ, دو کام لے کر, نمبر ایک کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے, اور نمبر دو اس قافلے کی حفاظت کے لیے تم کمک کو روانہ کرو. اب یہ شخص وہاں مکہ میں جاتا ہے, مکہ میں جاتے ہی ساتھ اونٹ کے ناک کو چیرا لگاتا ہے. اب اونٹ تو چیخے گا, اور اس کو دم کے اوپر چیرا لگاتا ہے, زخم لگاتا ہے. اب اونٹ چیخ رہا ہے, اب یہ سینسیشن کیا ہو گیا پورے مدینہ میں, مکہ کے اندر یہ طریقہ تھا سینسیشن پیدا کرنے کا. اپنا کرتا پھاڑ دیتا ہے اور اونچی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا قافلہ, تمہارا قافلہ, تمہارا قافلہ. بریکنگ نیوز, تین مرتبہ چلاتا ہے, تمہارا قافلہ, تمہارا قافلہ, تمہارا قافلہ. اب یہ ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہارا قافلہ خطرے میں, ایسے ایسی سچویشن ہے. اب یہاں پر جتنے بھی ابو جہل, اتبا, اتیبہ, شیبہ, یہ سب کے سب دار الندوہ میں جمع ہوتے ہیں, اور یہاں پر اب جو ہے وہ بدر کی طرف کا کوچ کرتے ہیں. یہ لوگ 1000 لوگ ابو جہل کی قیادت میں نکلتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت میں ابو سفیان کا معاملہ دیکھیے, جاتے جاتے جو بھی اجنبی ملے اس کو پوچھتے کہ کوئی آدمی تم کو ایسے ایسے نظر آئے, اجنبی آدمی. تو کسی نے بتایا کہ ہاں, صرف ایک مثال ہے, کہاں رکے تھے, مجھے وہ جگہ بتاؤ. ان آدمیوں کو لے کے ابو سفیان اس جگہ تک پہنچتے جہاں پر وہ اونٹ انہوں نے باندھے تھے, جہاں رکے تھے. تو اس کے بعد جو اونٹ کا مینگنی ہے, اونٹ کی مینگنی, اونٹ جو گوبر کرتا ہے, وہ جو مینگنی ہے سوکھی ہوئی, ابو سفیان اس کو توڑتے ہیں. مینگنی گوبر جو ہے, سوکھا ہوا گوبر اونٹ کا, اس کو اٹھاتے اور اس کو توڑتے ہیں. توڑ کر اس کے اندر سے کھجور کی بیج نکالتے اور کہتے ہیں یہ یثرب کا چارہ ہے. یہاں پر جن لوگوں نے پڑاؤ کیا تھا وہ مدینہ کے لوگ تھے. اتنی چوکنا ہو کر جانا اور کامیابی کے ساتھ واپس آنا. بہرحال قافلہ تو کامیابی کے ساتھ مکہ کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے. ابو سفیان لیٹر بھی بھیجتے, پیغام کہ بھائی ہم سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے, کوئی بات نہیں ہے. باوجود اس کے تجارتی قافلہ بچا, ابو جہل کہتا ہے کہ اب ہم لوگ نہیں رکنے والے, اب بس چلو. اور اس طریقے سے وہاں سے یہ لشکر چل پڑتا ہے, اور پھر یہ بدر کے اندر جمع ہوتے ہیں. اور یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ بدر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہم آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, پروفٹ آف
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔